بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے مسائل ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور ان مسائل میں سے آج ہم جو سبق نمبر شروع کر رہے ہیں وہ 61واں سبق، جس کا عنوان زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی فطرے کی زکوٰۃ۔ عید الفطر کی وجہ سے اس کا نام زکوٰۃ فطرہ پڑا ہے، اور اسے زکوٰۃ فطرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے مسائل ہم مسلسل 2-3 اسباق سے پڑھ رہے ہیں، اور آگے ہم اس بیان کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 1962۔ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس صرف اندازاً 1 سا تقریباً 3 کلو گیہوں یا اسی جیسی کوئی جنس ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ دے۔ پہلے ہم بتا کر آئے کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، جو فقیر شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر پھر زکوٰۃ فطرہ کے استحباب کا حکم بتا رہے ہیں کہ مثلا کوئی ایسا غریب شخص ہے کہ جس کے پاس صرف 3 سا، جو کہ تقریباً 3 کلو بنتا ہے، جو کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک شخص کا فطرہ 1 سا دینا ہے، اس کے پاس صرف 3 سا گیہوں یا اس جیسی کوئی جنس موجود ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ فطرہ دے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ یہاں تک یہ حکم انہوں نے استحباب کا بتا دیا۔ اب آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دے اور کس انداز سے وہ دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اہل و عیال بھی ہوں اور وہ ان کا فطرہ بھی دینا چاہتا ہو، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ فطرے کی نیت سے 1 سا گیہوں وغیرہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دے دے۔ کہہ رہیں گے مثلا 1 سا گیہوں اس کے پاس ہے۔ اب اگر پہلی صورت یہ دیکھی جائے کہ وہ ایک ہی شخص تھا تو اپنی طرف سے ادا کر دے، مستحب تھا کہ اپنی طرف سے ادا کر دے۔ لیکن وہ ایک شخص نہیں ہے، اس کا اہل و عیال بھی ہے، البتہ اس کے پاس صرف 1 سا کوئی جنس ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جس طرح میں اپنا فطرہ ادا کر رہا ہوں، اسی طرح میں اپنے اہل و عیال کا فطرہ بھی ادا کروں۔ تو اب کیا کر سکتا ہے کہ افراد زیادہ ہیں اور جنس صرف 3 کلو ہے، جو کہ ایک شخص کا فطرہ بنتا ہے۔ اب کیا کرے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر سکتا ہے کہ فطرے کی نیت سے 1 سا گیہوں وغیرہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دے دے، اور وہ بھی اسی نیت سے دوسرے کو دے دے،
اور وہ اسی طرح دیتے رہیں حتیٰ کہ وہ جنس خاندان کے آخری فرد تک پہنچ جائے۔ مثلا 5 افراد تھے، مثلا ہم مثال لے لیتے ہیں کہ گھر میں 2 شوہر اور بیوی، 2 افراد اور 3 ان کے بچے، ٹوٹل 5 افراد ہیں۔ اب ان کے پاس 1 سا یعنی 3 کلو کوئی جنس ہے، وہ جو گھر کا مالک ہے، گھر کا چلانے والا جو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فطرہ تو ادا کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ سارے جو میرے 5 افراد گھر کے ہیں ہم سارے فطرہ ادا کریں۔ تو کہہ رہے کہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مثلا شوہر اپنی بیوی کو وہ فطرے کی نیت سے دے دے، بیوی اپنے سب سے بڑے بچے کو مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ سب سے بڑے بچے کو فطرے کی نیت سے دے دے، بڑا بچہ پھر اس سے چھوٹے بچے کو فطرے کے طور کے نیت سے دے دے، پھر درمیانہ بچہ جو ہے وہ سب سے چھوٹے بچے کو فطرے کی نیت سے دے دے، تو وہ ایک ہی سا سارے گھر والوں میں گھوم کر باپ کا فطرہ بھی ادا ہوا، ماں کا فطرہ بھی ادا ہوا، بڑے بچے کا، چھوٹے بچے کا فطرہ بھی ادا ہوا۔ اب بچ جاتا ہے وہ آخری فرد کے پاس، آخری فرد تک پہنچ جائے۔ جب آخری فرد تک پہنچ گیا تو پہلے والے ساروں کا فطرہ ادا ہو چکا، اور بہتر ہے کہ جو چیز آخری فرد کو ملے وہ کسی ایسے شخص کو دے جو خود ان لوگوں میں سے نہ ہو۔ کہیں گے جب آخری بچے تک پہنچا اب وہ کسی باہر کے شخص کو دے دے تو فطرہ ادا ہو جائے گا، ساروں کو ثواب بھی مل جائے گا، ساروں کا استحباب بھی پورا ہو جائے گا۔ جنہوں نے فطرہ ایک دوسرے کو دیا ہے، یعنی جنہوں نے ایک دوسرے کو فطرہ دیا ہے، ان سے ہٹ کر کوئی اور فرد ہو جس کو وہ دے دیں، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی نابالغ یا دیوانہ ہو تو اس کا سرپرست اس کے بجائے فطرہ لے سکتا ہے۔ مثلا کہہ رہے ہیں کہ اگر فطرہ ان میں سے کوئی بچہ ہے یا دیوانہ ہے تو اس کا سرپرست جو ہے وہ فطرہ دے بھی لے سکتا ہے ان میں سے، اور اس کی طرف سے ادا بھی کر سکتا ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ چیز نابالغ کے لیے نہ لی جائے بلکہ اپنے لیے لے۔ کریں گے مستحب یہ ہے کہ وہ چیز نابالغ کے لیے نہ لے بلکہ اپنے لیے لے، جو کہ بڑا ہے وہ اپنے لیے لے، نابالغ کے لیے نہ لے۔ یہ ایک احتیاط مستحب ہے، البتہ لے سکتے ہیں نابالغ کے لیے، اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر نابالغ ہو یا دیوانہ ہو تو اس کا سرپرست لے سکتا ہے، لیکن مستحب احتیاط مستحب یہ ہے کہ نابالغ کے لیے نہ لے۔ تو اسی طرح یہ ترتیب کر کے ایک سا جو کہ تقریباً 3 کلو ایک شخص کا فطرہ بنتا ہے، اس کو ہم پورے گھر کے لیے فطرہ بنا سکتے ہیں تاکہ مستحب ادا ہو سکے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا، مستحب ایک ثواب ہو جائے گا ہم سارے گھر والوں کو۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1963۔ اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے وہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ کہیں گے مثلا عید کی رات کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ بچہ غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوا ہے،
गुरूब आफताब से पहले नहीं बल्कि गुरूब आफताब के बाद पैदा हुआ है, तो उस बच्चे का जो कि गुरूब आफताब के बाद पैदा हुआ है, उस बच्चे का उस पर फितरा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर गुरूब से पहले बच्चा पैदा हो या शादी करे, अब या तो बच्चा पैदा हो गुरूब आफताब से पहले, या गुरूब आफताब से पहले वो शादी करके मसलन दुल्हन ले आया है, तो उस बच्चा जो कि गुरूब आफताब से पहले पैदा हो और वो दुल्हन जो कि शादी करके गुरूब आफताब से पहले आई है, तो अगर साहिब खाना के वहां खाना खाने वालों में समझे जाएं तो जरूरी है कि उनका फितरा दे। कह रहे हैं कि अगर वो साहिब खाना के पास खाना खाने वालों में शुमार होते हैं तो उनका फितरा देना लाजिम है। यानी वो बच्चा या वो औरत जो कि उसके घर में आई है गुरूब आफताब से पहले, अगर उसके यहां खाना खाने वालों में शुमार होते हैं तो फिर उस पर फितरा देना जरूरी है। अगर दूसरे के वहां खाना खाने वाले शुमार किए जाएं, मसलन शादी होकर तो आए हैं लेकिन बच्चा भी पैदा हुआ है, लेकिन वो साहिब खाना के वहां खाना खाने वाले शुमार नहीं होते, मसलन किसी के और के पास हैं, तो उस सूरत में उस साहिब खाना के ऊपर उनका फितरा वाजिब नहीं है। क्यों? इस वजह से कि वो उसके यहां खाना खाने वाले शुमार नहीं हो रहे। और अगर किसी के वहां भी खाना खाने वाले शुमार ना हो, ना तो साहिब खाना के पास खाना खाने वालों में शुमार समझे जा रहे हैं और ना ही किसी और के पास खाना खाने वालों में शुमार हो रहे हैं, तो उस औरत का फितरा खुद उस पर वाजिब है। जो औरत दुल्हन बन के आई है उसका फितरा उस पर खुद पर वाजिब है और बच्चे पर कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चा नाबालिग है, छोटा है, उसके ऊपर तो ऐसा कोई हुक्म हो ही नहीं सकता, तो उस पर कुछ भी नहीं है और औरत पर खुद पर उसका फितरा वाजिब है। ये तब है कि जब वो किसी के यहां खाना खाने वालों में शुमार ना हो, ना साहिब खाना के पास ना किसी और के यहां खाना खाने वालों में शुमार हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास भी खाना खाने वालों में शुमार होते हैं तो जिसके पास खाना खाने वालों में शुमार होंगे उसके ऊपर इन दोनों का फितरा वाजिब होगा। नंबर 1964, अगर कोई शख्स किसी के यहां खाना खाता हो और गुरूब से पहले किसी दूसरे के वहां खाना खाने वाला हो जाए तो उसका फितरा उसी शख्स पर वाजिब है। मसलन कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अक्सर उमूमन रोजाना किसी के पास खाना खाता है, लेकिन गुरूब आफताब से पहले ईद उल फित्र की रात वो किसी और के पास खाना खाने वाला शुमार हो गया, उसने किसी और के पास खाना खा लिया, तो कह रहे हैं कि जिसके पास उसने खाना खाया है, जिसके पास वो खाने खाने वाला शुमार हो रहा है, उसका फितरा उसी पर वाजिब है, ना कि जिसके पास वो रोजाना खाना खाता है। इस वजह से कि याद ये है कि गुरूब ईद उल फित्र की रात गुरूब आफताब से पहले किसी के पास खाना खाने वाला शुमार हो जाए तो उस पर जिसके पास वो खाना खाने वाला शुमार हुआ है उसके ऊपर वाजिब है उसका फितरा, जिसके यहां वो खाना खाने वाला बन जाए। मसलन खुद मिसाल दे रहे हैं कि मसलन अगर बेटी गुरूब से पहले शोहर के घर चली जाए तो जरूरी है कि शोहर उसका फितरा दे।
مثلا بیٹی پہلے اپنے باپ کے گھر تھی، چند دنوں سے باپ کے گھر کھانا کھا رہی تھی، کوئی پرابلم نہیں ہے، کھانا کھانے والوں میں ان کے ہاں کھانا کھا رہی تھی۔ اب عید الفطر کی رات غروب آفتاب سے پہلے وہ شوہر کے گھر چلی گئی۔ اب جیسے ہی وہ شوہر کے گھر گئی تو آج کی رات جو ہے وہ کھانا کھانے والی کہاں پہ شمار ہوئی؟ باپ کے گھر نہیں بلکہ شوہر کے گھر پہ کھانا کھانے والے میں شمار ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھلے پہلے کئی دن باپ کے گھر وہ کھانا کھاتی رہی ہو، لیکن چونکہ آج کی رات وہ شوہر کے گھر کھانا کھانے والوں میں شمار ہو رہی ہیں، اس وجہ سے فطرہ جو ہے وہ اس کے شوہر پر واجب ہوگا، اس کے باپ پر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پھر بھی وہی معیار یہی ہے کہ جس کے پاس وہ کھانا کھانے والا شمار ہو اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔